تحریک انصاف نے عمران خان کی اسپتال منتقلی کے معاملے پر حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر قانون، وزیر اطلاعات، چیف کمشنر اسلام آباد، جیل سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ، سیکریٹری داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کے خلاف کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ سیاسی اور صحافتی حلقوں کی طرف سے درخواست میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو فریق نہ بنائے جانے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر سے بھی ایک دوسرے پر طنز کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی پالیسی میں جو بڑی تبدیلی دکھائی دے رہی ہے، اب وہ اداروں کے خلاف بیان بازی کے بجائے حکومت کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے بھی رد عمل دیتے ہوئے عمران خان کی فیملی اور پارٹی کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا ہے۔ جو توہین عدالت ہوئی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ عدالت کا حکم بڑا کلیئر تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنا ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس سارے معاملے کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا، تمام لوازمات جو اس آرڈر کے تحت انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی تھی وہ تمام لوازمات پورے کیے گئے۔ تو یہ جو قیدی ہے، اس کی فیملی، اس کی پارٹی کنٹیمپٹ کی مرتکب ہوئی ہے۔ عمران خان کو اسپتال لے جانے اور اہل خانہ سے ملاقات کے عدالتی فیصلے کے بعد یہ قیاس آرائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ کیا بانی تحریک انصاف کے لیے کوئی ریلیو یا ڈیل کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے سینئر صحافی انصار عباسی صاحب انہوں نے خبر دیا ہے کہ عمران خان کے لیے کسی بھی طرح کی ڈیل یا ڈھیل کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی امکان موجود نہیں ہے، یعنی ابھی بھی نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں رکن قومی اسمبلی ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ بہت شکر گزار ہوں سر آپ کے وقت کی۔ سب سے پہلے تو یہ کیا 2 روز پہلے ایپیسوڈ ہوئی ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے اتنا بڑا ریلیف ملا لیکن اس کے ثمرات خان صاحب کو نہیں مل پائے، پھر کہتے ہیں حکومتی وزراء کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے، تو یہ ہوا کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ یہ 2 روز کا جو ایپیسوڈ ہے اس میں فریقین جو ہیں ایک گنجلک میں مبتلا ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے، کیا ہوگا، لیکن جو 5 اگست کو جو کال دی گئی تھی اس میں 2 شرائط رکھے گئے تھے اور شاید میکینزم جو ہیں وہ عدالتی فورم سے پایا گیا تھا کہ عدالت سے یہ ریلیف جو ہیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ خان صاحب خود بھی اس سے لاعلم تھے۔ اچھا، خان صاحب خود بھی لاعلم تھے۔ جب ان کی آج سے 4 ایام قبل اپنی بہن سے ملاقات ہوئی تو خان نے کہا سپریم کورٹ کیوں گئے ہو، ہم کیوں گئے ہیں، اور آپ نے جو اتنی دور احتجاج کی کال دی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس پہ آپ لوگ لگے ہوتے۔ اب آپ لوگ جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیل کی ہے، اور میرا خیال ہے پارٹی کا کوئی ایسا عہدیدار نہیں ہے جس کے لیے خان نے صلواتیں نہ بھیجی ہو۔ اچھا، ہاں، اور یہ وایا بہن آئی ہیں صلواتیں؟ بالکل، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی علیمہ خانم کے لیے بڑا سٹرانگ میسج آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 3 دنوں سے نظر بھی نہیں آ رہی۔ کیا میسج آیا علیمہ خان کے لیے؟ کہ آپ یہ اسٹریٹ موومنٹ اور یہ جو کر رہی ہیں اسے میں نے منع کیا تھا، تو کیوں آپ کر رہی ہیں، اور پھر پارٹی کو ہدایات دی ہیں کہ ان کو اپنے معاملات سے دور کریں۔ اچھا، صحیح، بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں۔ اور کس کے لیے کیا پیغام ہے؟ سہیل آفریدی صاحب کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ 5 تاریخ کا اور عدالتوں کے معاملات پہ یہ ساری باتیں تو سہیل آفریدی صاحب نے کی ہیں نا۔ مجھے میرا خیال نہیں ہے، دیکھیں خان نے ایک بات اور کہی، انہوں نے کہا جی کہ میں دیگر لیڈروں کی طرح NRO تو نہیں مانگ رہا ہوں کہ آپ لوگ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب یہ صحت کا بہانہ بنا کے سہولت لے رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شفا اسپتال میں آنا، اگر وہ شفا اسپتال میں آتے، جہاں تک میری اطلاعات ہیں 2 دن سے وہ انکار کر رہے تھے ورنہ روٹ لگا ہوتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب آن بورڈ نہیں تھے جی۔ اور جب بھی خان صاحب کا کوئی موقف سامنے آئے گا تو ان ساری چیزوں کی تائید ہوگی، ورنہ جو بین ہے خان صاحب کی ان کو کوئی الف دے دیں کہ خان صاحب نے اصل میں کیا کہا ہے، جو یقیناً انہوں نے کنوے بھی کیا ہے۔ اچھا، میں نے یہ کل بھی پرسوں بھی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان سے سوال کیا ہے، کیونکہ کچھ اطلاعات اور کچھ خبریں تو ایسی آ رہی تھی کہ خان صاحب نے خود بھی اس بات کی مخالفت کی تھی کہ ان کو اسپتال کیوں منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، تو پی ٹی آئی کے رہنما تو تمام کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اور دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا،
خان کو شفا اسپتال لائیں تو یہ خان نے کس کو کہا ہے؟ کیونکہ ملاقات تو کوئی تھی ہی نہیں. تو پارٹی کا یہ فیصلہ اپنے تئیں کہ جناب سپریم کورٹ میں ہم جاتے ہیں اور یہ عرضی کرتے ہیں، کوئی اس کے شواہد تو نہیں ہے نا کہ خان کی یہ خواہش تھی. خان بلکہ میرا خیال ہے کہ خان نے کہا تھا کہ بھئی آپ تو مجھے اب میاں نواز شریف صاحب سے ملا رہے ہیں. یہ ان کے الفاظ تھے جو دوبارہ انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ کو کہے جب اسپتال میں ان کی ملاقات. بڑے اسٹرانگ ریسورسز ہیں سر، آپ کو اتنی اندر کی بات ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو پرسوں عظمیٰ خان صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب بڑے خوش تھے، اور جب وہاں پر ان کا چیک اپ ہو رہا تھا تو ان کو بتایا گیا کہ ابھی ہم آپ کو یہاں سے شفا لے کر جا رہے ہیں، تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے تھے اس بات کو سن کر. میرا خیال ہے کون خوش ہوگا؟ 3 سال سے آپ قید میں ہو، 10 مہینوں سے قید تنہائی میں ہو، یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہے کہ خان صاحب خوش تھے؟ میں تو جب ملا کرتا تھا اس وقت تو خان صاحب کو ہارڈلی تقریباً 1.5 سال ہوا تھا. 1.5 سال میں جو ہیں کوئی بھی ذی شعور ذی نفس جو ہیں وہ جیل میں خوش نہیں ہوتا ہے. یہ غلط باتیں ہیں. خان صاحب کیوں خوش ہو؟ ایک تو بے گناہ ہے، دوسرا جیل میں پڑا ہوا ہے، پھر ملاقاتیں بند ہیں، بیوی سے ملاقات بند ہے. اور میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ جب یہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی بین کی 4 ایام قبل، تو اس وقت بشرا بیوی بھی اس ملاقات میں موجود تھی. نورین خان صاحبہ سے جو ملاقات ہوئی تھی، جی ہاں، اس میں بشرا بیوی بھی موجود تھی. انہوں نے بھی کوئی پیغام بھجوایا ہے پارٹی کو؟ دیکھیں، کوئی بات کی انہوں نے؟ ناراض ہیں وہ تمام سے، اور اپنی شدید ناراضگی، بلکہ ناراضگی کے ساتھ سلواتوں کی شکل میں انہوں نے بھیجی ہے. اچھا، وہ کس بات پہ ناراض ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ خیبر پختونخوا کے بند کرنے کا کیا ہوا؟ میں نے کہا بھی تھا کہ بھائی حکومت کی پرواہ نہ کرو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو احتجاجی تحریک ہے اس میں اتنی لمبی تاریخ کیوں دی ہے؟ اور پھر یہ احتجاجی وہ کہتے ہیں ہم انگو گئے ہیں. اب انگو سے کیا؟ پورا انگو آپ نے کلین سویپ کیا ہوا ہے. تو احتجاجی تحریک اگر آپ نے اس کو جلا بخشنی ہے تو جائیں پنجاب میں، جائیں سندھ میں. تو بنیادی طور پہ خان اب انتہائی مشکوک ہیں احتجاجی تحریک کے حوالے سے اور احتجاجی تحریک کے کرنے والوں کے حوالے سے. بڑا اسٹرانگ ورڈڈ میسیج ان کا گیا ہے. اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ میں 3 سورسز سے کنفرم کر رہا ہوں. سر یعنی سہیل آفریدی سے ناراض ہیں خان صاحب؟ نہ کہ صرف سہیل آفریدی سے، بلکہ مجھے تو جو نام بتائے گئے اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں. شاید تھوڑی بہت ناراضگی اور بھی لوگوں کے لیے ہے. جنید اکبر خان کا بھی نام ہے اس میں. تو ان سے ناراضگی خان، اور جن کو اپوزیشن کے حوالے سے اور جن کو احتجاجی تحریک کے معاملات کے حوالے سے ذمہ داریاں دی گئی تھیں، یعنی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہو گئے، محمود تجگزئی صاحب ہو گئے، ان کے حوالے سے نہیں کوئی پیغام یا ان سے بھی ناراضگی ہے؟ نہیں، دیکھیں خان صاحب کو پتہ ہے کہ عوام کو نکالنا جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کر سکتی ہے. تو اس وقت تو خان نے مشورے مانے تھے، ان کو لگایا تھا، کچھ امیدیں ان کو دلائی گئی تھی، لیکن وہ غبارے جو ہیں جلدی پٹ گئے. نہیں تو یہ ان لوگوں کے حوالے سے مشورے خان کو دیے گئے تھے یا خان نے کہا تھا کہ ان کو شامل کیا جائے؟ نہیں، خان صاحب کو یہ مشورے دیے گئے تھے کیونکہ پارٹی میں جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بغض تھا. شیر افضل مروت صاحب جو عام باتیں کر رہے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ابھی میں سابق رہنما کہوں، ناراض رہنما کہوں، لیکن اس وقت جو باتیں شیر افضل مروت صاحب کر رہے ہیں اس سے بالکل مختلف باتیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں. اب سر یہ جو کل ایک درخواست دی گئی جو ان کی بہن کے وکیل نے درخواست دی ہے عزیر صاحب نے، انہوں نے محسن نقوی صاحب کا نام اس کے اندر نہیں ڈالا، لیکن باقی وزراء کے بارے میں وزیر اطلاعات بھی ہیں، دیگر بھی ہیں جن کے لیے کورٹ آف کنڈمپٹ کی جو پروسیڈنگز کے لیے عدالت میں گئے ہیں. اب اسی طرح کی بات، اسی طرح کا بیانیہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے علی امین گنڈاپور صاحب بنایا کرتے تھے کہ وہ خان صاحب کے ریلیف کے لیے کوئی کردار ادا کر رہے ہیں. تو کیا اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہی ہے؟ دیکھیں، علی امین صاحب کے دور میں تو خان نے کبھی نہیں کہا تھا کہ صوبہ بند کرو. ابھی تو خان کہہ رہے ہیں نا. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ یقیناً جو علی امین خان نے بھی کہا تھا، بڑا لچکدار اس کا رویہ ہوتا ہے مذاکرات میں. ادروائز ان کا نام شامل کرنا وہ اب بالکل بہو ہے. بہو سمجھتے ہیں نا جسے لوگ ڈرتے ہیں، اور ڈر کا نام ہے محسن اور وہ ڈرانے کا کام بھی بہت خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اچھا، تو لہذا اس کا نام نہ ہونا کوئی
ایسی بات نہیں ہے. بیسیکلی محسن نقوی صاحب ہی تو بہت سارے ایونٹس کے اور بہت سارے جو ہیں فیصلوں کے راکم ہیں. تو ان کی آن بورڈ ہوتے ہوئے بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ نہیں بنتا ہے کہ اب اس کو بھی جو ہے توہین عدالت میں ٹھونک دیں. محسن نقوی سے ڈرتی ہے پی ٹی آئی یا ڈر گئی ہے پی ٹی آئی؟ نہیں ویسے میں نے جرنلی کہا کہ محسن نقوی صاحب آج کل جو ہیں وہ تھوڑا سا وہ ویسے ہیں، بڑے اپنے کارڈ بڑے خوب کھیلتے ہیں اور جس کو ڈرانا ہو وہ ڈرانے کا فن بھی جانتے ہیں. صحیح. اچھا مجھے یہ فرمائیے، تحریک انصاف میں جو ایک مجھے تو کم از کم وہ خوش آئند تبدیلی لگی جو اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اب باقاعدہ طور پر اداروں کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا بلکہ اب حکومت سے ہی سوال کیا جا رہا ہے، حکومت کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. تو اس جو تبدیلی ہے یا پالیسی ہے، یہ کیا خان صاحب اس پہ آن بورڈ ہیں سارے معاملے پر؟ نہیں، کیونکہ اداروں پہ تنقید اس لیے نہیں ہوتی، ان کی جرت ہی نہیں ہوتی. اور باقی حکومت اب ان معاملات میں کس چڑیا کا نام ہے، لیکن جرت حوصلے ہمت کا فقدان ہے. سب لوگ جو ہے نا وہ اب چاہتے ہیں ہمارے لیے امن کی بانسری بجے، خیر ہو. باقی تو خان بھگت رہا ہے. صحیح. نورین صاحبہ کے بعد بیرسٹر سیف کے حوالے سے بھی خبریں آئیں کہ وہ بھی خان صاحب سے ملاقات کے لیے گئے، کوئی پیغام لے کر گئے یا پیغام لے کر آئے، کیا ہوئی کوئی ایسی ملاقات؟ میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر سیف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. کیا بات ہوئی ہے بیرسٹر سیف سے؟ یا وہ کوئی پیغام لے کر گئے؟ بہت سی باتیں جو میں نے ابھی کہی ہیں، گرچہ بیرسٹر سیف صاحب سے میں نے خود ذاتی طور پہ کنفرم نہیں کیا ہے، لیکن جو ان کے دوست ہیں ان سے میں نے یہ باتیں سنی ہیں. اچھا صحیح. اب ایک نظریہ جو ہے نا وہ یہ پیش کیا جا رہا ہے، ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ ملک میں صدارتی نظام کے لیے ساز باز ہو رہی ہے، اور خان صاحب کو ڈیفینیٹلی جب حکومت میں تھے تو وہ اس وقت بھی اس نظام کے حامی نظر آتے تھے. ان تک جیل میں اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے یا انہوں نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا ہے، ان کی کوئی رائے آئی ہے، اس لیے کچھ ریلیف ملا؟ پھر خان صاحب صدارتی نظام کے دائی تھے، لیکن وہ اپنے لیے مانگ رہے تھے نا کہ میں صدارتی نظام میں صدر ہوں گا. اب ایسا صدارتی نظام جس میں کوئی اور یہ تمام مطلق العنان بنے، کیونکہ اختیارات تو صدارتی نظام میں صدر کے پاس ہی ہوتے ہیں. اب اس پہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ خان صاحب اس پہ راضی ہوں گے یا نہیں، لیکن صوبوں کے قیام پہ، چھوٹے صوبوں کے قیام پہ خان ہمیشہ 2022 میں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہر ڈویژن کو میں صوبہ بناؤں گا. ٹھیک. اب یہ جو 27 ستمبر کی کال ہے جس پر آپ بتا رہے ہیں ناراضگی ہے، اور انفیکٹ بہنوں نے بھی یہ بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو احتجاجی تحریک ہے اس کو تیز کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یہ جو 20 لاکھ کی اور آج تو پھر کل انفیکٹ مزید آگے انہوں نے بات کر دی کہ اب ہم ڈبل تعداد میں لوگوں کو لے کر نکلیں گے، 20 کے بجائے 40 لاکھ کو لے کر نکلیں گے، ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا پھر پی ٹی آئی کو خان صاحب کو کوئی ریلیف ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جب سہیل افریدی صاحب نے لانگ مارچ کو مشروط کیا تھا رسائی اور صحت کی سہولیات کی فراہمی سے، تو کسی نہ کسی شکل میں یہ دو چیزیں پوری ہوں گی یا ہو رہی ہے، تاکہ 27 ستمبر کی کال پہ عمل درآمد نہ کرنے کے لیے جواز حاصل ہو. مجھے 27 ستمبر جو ہیں، حتیٰ کہ جب تک خان جو ہیں اس کا پیغام ایسی صورت میں قوم کے سامنے نہ آئے جہاں پہ اس نے کوئی بھی سپیس نہ چھوڑی ہو کہ بھئی کرنا ہی کرنا ہے، اور خان چاہتے ہیں کہ یہ ہو. خان یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ صوبے کو بند کریں، لیکن میرا خیال ہے خان کی آج کل سنی نہیں جا رہی ہے. خان نے یہ جو آج کل روابط ہیں اور یہ جس طریقے سے خان کی صحت کے لیے معاملات آگے بڑھے ہیں، یہ خان کی مدعا نہیں ہے. خان نے تو کہا تھا، شاید وہ 2 دن نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی یہ امپریشن نہ لیں کہ میں کوئی ریلیف لے رہا ہوں، کسی این آر او کی طرف نشاندہی ہو. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے نہیں لگتا ہے کہ 27 ستمبر کی کال پہ عمل درآمد ہوگا. یعنی آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتی فیصلے کے بعد، حکم کے بعد جو ڈیلے آیا وہ بیسکلی حکومت کی طرف سے ڈیلے نہیں آیا، وہ خان صاحب کی طرف سے ڈیلے آیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ڈیلے آیا ہے
اب اس تمام چیزوں کو کوئی اچھے طریقے سے شلوار پہنایا جائے گا اور اس کو یہ ہوگا یعنی تھوڑے سے تبدیل شدہ شکل میں ہوگا یہ، اور ملاقات بھی ہوں گے، لیکن شاید اس کو 10-15 دن لگے، اور اس طرح نہیں ہوگا جس طرح سپریم کورٹ نے۔ اچھا، لیکن یہاں پر اب ایک سوال یہ بنتا ہے، اگر میں آپ کی بات کو سمجھتی ہوں اور آپ کی بات ہی درست ہے، تو پھر وہ جو توہین عدالت کی درخواست پاکستان تحریک انصاف لے کر جا رہی ہے حکومت کے خلاف، پھر اس درخواست کا کیا ہوگا؟ درخواست تو ایک ویسے پریشر ٹول ہوتا ہے، لیکن یہ سپریم کورٹ کو بھی امتحان میں ڈالنے کا ایک وسیلہ بنے گا، کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ تو کیا ہے اور اس میں عمل درآمد نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا سپریم کورٹ کے فورم سے ہی کچھ رضامندی سے یا نیم رضامندی سے کوئی آرڈر آئے گا، عین ممکن ہے، اور جس پہ شاید فریقین اکتفا کر لے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا شیر افضل مروت صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے۔